بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 190 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم استفہام کے حروف کے حوالے سے پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف الاستفهام الحمزة وهل لهما صدر الكلام تقول أزيد قائم وأقام زيد وكذلك هل، والحمزة أعم تصرفا تقول أزيدا ضربت وأتضرب زيدا وهو أخوك وأزيد عندك أم عمرو وأثم إذا ما وقع وأفمن كان وأومن كان۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حرف الاستفهام الحمزة، حروف استفہام حمزہ و حل اور حل ہیں۔ لہما صدر الکلامی، یہ دونوں صدارت کلام، ان دونوں کے لیے صدارت کلام ہے، یہ کلام کے شروع میں آتے ہیں۔ تقول ازید قائم و اقام زید، آپ کہیں گے ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے، اقام زید۔ وکذالک حل، اور اسی طرح حل بھی ہے۔ والحمزۃ اعم تصرفا، اور حمزہ تصرف کے اعتبار سے حل سے عام ہے۔ تقول ازیدا ضربت واتضرب زیدا وهو اخوك وازید عندك عمرو واثم اذا ما وقع وافمن كان واومن كان۔ آپ کہیں گے ازیدا ضربت اتضرب زیدا وهو اخوك ازید عندك عمرو اثم اذا ما وقع افمن کان او من کان۔ آج کے درس کے اندر ہم حروف استفہام کا بیان پڑھیں گے اور ساتھ حمزہ اور حل میں فرق، اور تیسرا ایک اہم فائدہ صاحب قافیہ رحمہ اللہ یہاں سے حروف استفہام کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حروف استفہام وہ حروف غیر عاملہ ہیں جو کسی شے کے متعلق سوال کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ یہ دو ہیں، ایک حل اور ایک حمزہ، جیسے حل قام زید، ازید قائم، لہما صدر الکلامی۔ صاحب قافیہ فرماتے ہیں دونوں ہمیشہ کلام کے شروع میں آتے ہیں اور جملے پہ داخل ہوتے ہیں، خواہ جملہ اسمیہ ہو جیسے ازید قائم، یا جملہ فعلیہ ہو جیسے اقام زید۔ اس مثال میں حمزہ استفہام جملہ فعلیہ پر داخل ہے۔ اسی طرح حل کو سمجھ لیا جائے، لیکن جملہ اسمیہ کی بنسبت یہ جملہ فعلیہ پر زیادہ داخل ہوتے ہیں۔ حمزہ ہر جملہ اسمیہ پر داخل ہو سکتا ہے، خواہ اس کی خبر فعل ہو یا اسم، اور حل صرف اس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے جس کی خبر اسم ہو۔ جس جملہ اسمیہ کی خبر فعل ہو اس پر حل داخل نہیں ہوتا مگر شاذ و نادر۔ والحمزۃ اعم تصرفا تقول ازیدا ضربت، یہاں سے صاحب قافیہ رحمہ اللہ حمزہ استفہام کے مواقع بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حمزہ استفہام تصرف کے اعتبار سے حل سے عام ہے، یعنی کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں صرف حمزہ استفہام ہی آ سکتا ہے، حل کا استعمال کرنا وہاں جائز نہیں ہے۔ اس طرح کے 4 مواقع ہیں۔ اگر اسم کے بعد کوئی فعل ہو تو وہاں فعل کے ہوتے ہوئے اسم پر صرف حمزہ آ سکتا ہے، حل نہیں آ سکتا، خواہ وہ اسم اس فعل کا معمول یعنی مفعول بھی ہو یا اس کا معمول نہ ہو، جیسے ازیدن ضربتا،
یہاں حل زیدن ضربتا نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا مقام، اگر جملہ میں انکار کے معنی ہو، یعنی استفہام کے ذریعے کسی کام پر نکیر کرنا مقصود ہو، جس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، تو وہاں صرف حمزہ آ سکتا ہے، حل نہیں آ سکتا۔ جیسے اتضرب زیدن وہو اخوک، یہاں حل تضرب زیدن وہو اخوک نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہاں استفہام انکاری ہے۔ متکلم استفہام کے ذریعے مخاطب کے فعل یعنی بائی ہوتے ہوئے زید کو مارنے پہ نکیر کرنا چاہتا ہے۔ ام سے پہلے حمزہ آتا ہے۔ تیسرا مقام، حل نہیں آ سکتا، جیسے ازید عندک ام عمرون، یہاں حل عندک زید ام عمرون نہیں کہہ سکتے۔ چوتھا فرق و مقام، حمزہ استفہام واو فا و ثم حروف عطف پر داخل ہو سکتا ہے، حل ان حروف عطف پر داخل نہیں ہو سکتا، جیسے اومن کانا افمن کانا اثم اذا ما وقع، یا حل ومن حل فمن کانا یا حل ثم اذا ما وقع نہیں کہہ سکتے۔ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں صرف حل آتا ہے، حمزہ نہیں آتا۔ پہلا موقع یہ ہے کہ مذکورہ حروف عطف کے بعد حل آ سکتا، حمزہ نہیں آ سکتا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، یہاں فَأَنْتُمْ شَاكِرُونَ فَأَيٌّ هَلَكَ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ نہیں کہہ سکتے۔ ام کے بعد حل آتا ہے، حمزہ نہیں آتا۔ دوسرا مقام، جیسے کہ کسی شاعر کا قول ہے ام حل کبیر بکا لم یقض عبرتہ اس الاحبۃ یوم البین مشکوم، اور تیسری جگہ اگر کلام مثبت کو استفہام کے ذریعے اچھی طرح ثابت کرنا مقصود ہو تو وہاں حل آتا ہے، حمزہ استفہام نہیں آتا۔ حل آتا ہے، وہاں حمزہ استفہام نہیں آتا، جیسے حل ثوب الکفار ای عالم یثوب الکفار، یعنی یقیناً ان کو بدلہ دیا جائے گا، یا ثوب الکفار نہیں کہہ سکتے۔ چوتھا مقام، حل نفی کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے بعد اس بات کی غرض ہے اللہ کو لانا جائز ہے، جبکہ حمزہ نفی کے لیے نہیں آتا، اسی وجہ سے اس کے بعد اللہ کو لانا صحیح نہیں ہے۔ جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہاں حل نفی کے لیے ہے، اس لیے اس کے بعد اللہ کو لایا گیا ہے، اس کے بجائے یہاں اجزاء الاحسان الا الاحسان نہیں کہہ سکتے۔ پانچواں مقام، حل کے بعد مبتدا کی خبر پر نفی کی تاکید کے لیے با حرف جر کو لانا جائز ہے، جبکہ حمزہ کے بعد مبتدا کی خبر پر با کو داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے حل زید بقائم تو کہہ سکتے ہیں، یہاں ازید بقائم نہیں کہہ سکتے۔ خلاصے کے طور پہ آپ عبارت کے دیکھیے، حرف الاستفہامی، تو حرف الاستفہام سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے استفہام کے حروف بتائے کہ حروف استفہام دو ہیں، حمزہ اور حل۔ لہما صدر الکلامی، یہاں یہ دونوں کا خصوصیت ذکر فرمائی کہ دونوں ہمیشہ کے لیے صدارت کلام میں آتے ہیں اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ ازید قائم واقام زید، یہ یہاں سے اشارہ کر دیا۔ وکذالک حل، اور حل بھی استفہامیہ میں جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ حل زید قائم، حل قام زید۔ والحمزۃ اعم تصرفا، یہاں سے صاحب کافیہ رحمہ اللہ حمزہ اور حل میں فرق بیان فرما رہے ہیں، چنانچہ دونوں کے درمیان میں کئی طریقوں سے فرق واضح فرمایا، لیکن شروع میں سب کا خلاصہ یہ بیان کیا والحمزۃ اعم تصرفا، یعنی حمزہ کا مختلف مواقع استفہام میں داخل ہونا عام ہے بمقابلہ حل کے۔ اس کے بعد صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے صرف ان مواقع کی مثال ذکر کر کے اسی پہ اکتفا کر لیا۔
وہ جہاں حل آتا ہے امزہ آتا ہے وہ ہم نے وہ مواقع ذکر کر دیے، اور جہاں حل آتا ہے ان مواقع کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔